بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری صورت مبارکہ کا نام سورۃ الفجر ہے۔ اس کا 1 رکوع ہے اور 30 آیات ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں والفجر، قسم میں فجر کے وقت کی۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ فجر استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا یا پھوٹ کر کسی چیز کا نکلنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہم یہ لفظ دیکھتے ہیں فن فجرت کہ 12 چشمے ایسے تھے جو کہ پھوٹ کے نکلے۔ اور فجر کے وقت فجر کہنے کی یہی وجہ ہے کہ وہ بھی رات کی تاریکی کو پھاڑ کے جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے۔ یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ لیکن اس قسم سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام کے بہت زیادہ قول آتے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ فجر سے وقت صبح کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ پوری فطرت جو ہے وہ صبح کے وقت میں بیدار ہوتی ہے، ہر مخلوق صبح کے وقت میں بیدار ہوتی ہے۔ پوری دنیا کا نقشہ جو ہے وہ صبح کے وقت میں بدل جاتا ہے۔ یہ جو ہماری زندگیوں میں دن اور رات کا آنا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ رات آتی ہے چلی جاتی ہے، صبح آتی ہے چلی جاتی ہے۔ اس رات اور صبح کے آنے جانے سے ہماری زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے عروج اور اس کے زوال سے بھی ہماری زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے کہ جس طرح سے صبح آتی ہے تو پوری دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے، ہمارے کام بدل جاتے ہیں، زندگی کی گہما گہمی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ جب رات آتی ہے تو ہماری زندگی اکثر تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارے کام تبدیل ہو جاتے ہیں، ہمارے معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں جو اس صبح کے آنے اور جانے سے سمجھ آتی ہیں۔ گویا کہ عروج اور زوال کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا آنا اور پھر چلا جانا ہوتا ہے۔ اس کا ہی ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ اس طرح سے ہی انسان آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں بھی کبھی عروج ہوتا ہے، کبھی زوال ہوتا ہے، کبھی زندگی میں حالات کی سورج کی روشنی ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات کے اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ جس چیز کی اللہ پاک قرآن پاک میں قسم کھاتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، بہت ساری سوچیں اور بہت سارے ویژن ہوتے ہیں جو اس بات کے پیچھے ہوتے ہیں۔ بہرحال مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ اگر تو اس سے مراد جو ہے وہ صرف صبح کا وقت ہی لیا جائے تو اس صبح کے وقت کی خاصیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو انسان کی زندگی میں صبح کا وقت آتا ہے گویا کہ یہ اس کی ایک نئی زندگی لے کر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام ہمیں کیا دعا سکھاتے ہیں کہ صبح بیدار ہوتے ہی پڑھیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ اللہ تعالیٰ میں تو رات کو سویا ہوا تھا تو گویا کہ مرا ہوا تھا، تو اس موت کے بعد آپ نے مجھے زندگی دی ہے، مجھے دوبارہ اس زندگی میں آنے کا موقع دیا ہے، اس پہ پہلے اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو سوئے سوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر 6 12 یا 8 گھنٹے جس انسان کی جتنی بھی نیند ہے، اتنا عرصہ میں کہاں رہتی ہوں؟ ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہماری روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ ہمارے جسم کہاں ہوتے ہیں؟ اور ہمارا بالکل اس دنیا سے ہر طرح کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پھر اتنا لمبا گیپ آنے کے بعد جب انسان دوبارہ صبح کو اٹھتا ہے تو گویا کہ ایک بہت بڑا انقلاب اس کی زندگی میں آتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک دوبارہ اس کو دنیا میں آنے کا اور جینے کا موقع دیتے ہیں۔ اس سے فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کے شکر کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کیا کرو۔ تو گویا کہ اس طرح سے تو واقعی ہر انسان کی زندگی کی جو صبح ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو اللہ پاک نے اس وقت کی قسم کھائی ہے۔ پھر فجر کے بارے میں جو دوسرا قول ملتا ہے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی نماز کا وقت ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جن جن اوقات میں نمازوں کو فرض کیا ہے اس میں بہت حکمتیں ہیں اور باقاعدہ اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ اللہ پاک کا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جو کہ حکمت سے خالی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ انہی وقتوں میں اللہ پاک نے نمازوں کو کیوں کہا ہے۔ بہرحال لیکن وہ فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت اتنا خوبصورت وقت ہے کہ اللہ پاک نے اس میں اپنی ایک عبادت کو فرض کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو فجر کے وقت میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس قرآن کو سننے کے لیے فرشتے بھی جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑا خوبصورت وقت ہے کہ انسانی عبادات کو دیکھنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ صبح کا وقت ہو یا فجر کی نماز کا وقت ہو یا اس وقت میں کی جانے والی عبادت یا تلاوت کا وقت ہو، اس وقت کی کوئی بہت خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک اس وقت کی خاص اہمیت کے ساتھ قسم فرما رہے ہیں۔ پھر اہل علم بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک عبادت جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری عبادت کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہماری سحری جو ہے بالکل فجر کی اذان کے ساتھ وہ مکمل ہو جاتی ہے، ہماری تہجد کا نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ فجر کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بالکل ساتھ ہی جو ہے وہ ایک دوسری عبادت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ دو عبادتوں کا کمبینیشن جو ہے وہ اس وقت میں ہمیں ملتا ہے۔
اور واقعی اس وقت میں ہمیں ایک خاص احساس جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ غالباً جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنی امت کے لیے خاص وقت کا سوال کیا تھا کہ اللہ اس وقت میں میری امت جو کام بھی کرے، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اس کو اس میں برکتیں نصیب ہوں۔ تو اللہ پاک نے 24 گھنٹے کے اوقات میں سے یہ فجر کا وقت جو ہے نبی علیہ السلام کو دیا تھا، لہٰذا وہ وقت جو نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے خصوصیت کے ساتھ مانگا تھا، آج امت اس وقت کو جو ہے وہ سو کے گزار دیتی ہے۔ سورج بیدار ہو جاتا ہے، کل کائنات بیدار ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر مخلوق بیدار ہو جاتی ہے، نہیں بیدار ہوتا تو انسان بیدار نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف دین اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے، بلکہ ہم ہر مذہب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس صبح کے وقت کی عبادت جو ہے ان کے مذہبوں میں بھی ہے۔ یہودی بہت صبح سویرے جاگ جاتے ہیں، عیسائیوں کے چرچوں میں بھی صبح صبح جو ہیں وہ بیلز کی بجنے کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، ہندوؤں کے مندر سے گھنٹیوں کے بجنے کی آوازیں آ جاتی ہیں، بلکہ ان کی تو خاص رسم ہوتی ہے کہ صبح کے وقت میں جا کے وہ گنگا میں غسل کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر مذہب کے اندر، جیسے بہت سارے لوگ یوگا کرتے ہیں، بس خاص وقت میں جو ہے وہ یوگا کرتے ہیں، ہر مذہب کا انسان جو ہے وہ اس وقت کی خاصیت کو پہچانتا ہے اور اس وقت میں بیدار ہو کے اپنے روحانی سکون کو حاصل کرتا ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمان اس وقت میں اپنی روح کو بھی سلا دیتا ہے اور اپنے جسم کو بھی سلا دیتا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، ہم وہ لوگ جو دنیا میں بہت کامیاب نظر آتے ہیں، ہم جب ان کے انٹرویوز پڑھتے ہیں تو ان کی خاص بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صبح کو بہت جلدی بیدار ہونے والے لوگوں میں سے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا، اور بڑی حیرت بھی ہوئی سن کے، کہ انہوں نے کہا کہ کتنے سال ایسے ہیں کہ ہم لوگوں نے سورج کو کبھی اپنے آپ سے جیتنے نہیں دیا، ہم ان سے پہلے بیدار ہوتے ہیں اور سورج ہمارے بعد جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں واقعی بہت بڑی کامیابیاں ہیں۔ بعض تاریخ دانوں سے ہم نے یہ بھی سنا کہ جب مسلمانوں پہ زوال آیا، ان کی حکومتوں پہ زوال آیا، تو مسلمان حکمران جو ہیں وہ دن چڑھے تک سوئے رہتے تھے، اور انگریز حکمران جو ہوتے تھے وہ صبح صبح جو ہے اپنی فیلڈ میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ آج بھی مسلمان ایسے کر رہا ہے، یہ ہمارا فخر بن گیا ہے کہ ہم لیٹ نائٹ سوتے ہیں اور ہم صبح بہت دیر سے اٹھتے ہیں، گویا کہ ہم ہر معاملے میں فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ بعض اہل علم جو ہیں بڑی نازک بات بیان کرتے ہیں، اگرچہ سننے میں اچھی تو نہیں لگتی ہے، لیکن کہنا بھی پڑتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتا ساری رات جاگتا ہے اور صبح کے وقت میں وہ ایسا لاغر ہو کہ کبھی ادھر پڑا ہوتا ہے، کبھی ادھر پڑا ہوتا ہے۔ جیسے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صبح سب سے زیادہ جلدی بیدار ہونے والا جو جانور ہے وہ بھیڑ کا جانور ہے۔ ہم اپنے بڑوں کی زندگی میں بھی دیکھتے تھے کہ وہ بے شک تہجدوں کے لیے نہ بھی بیدار ہوتے ہوں، مگر صبح سویرے ان کے جاگنے کا معمول تھا، اور ہم دیکھتے تھے کہ وہ اپنے جانوروں کو جب دودھ دھویا کرتے تھے تو سحری کے اوقات میں دھویا کرتے تھے، فصلوں میں جو ہے صبح صبح فجر کے وقت میں چلے جایا کرتے تھے، مزدوری کے لیے صبح صبح چلے جایا کرتے تھے۔ تو تب رزقوں میں بھی برکت تھی، وقتوں میں بھی برکت ہوتی تھی، صحتوں میں بھی برکت ہوتی تھی۔ لہٰذا جب انسان اس برکت والے وقت میں اپنی برکت لینے سے خود محروم ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں بے برکتی نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا صرف ایک کامیاب آخرت کے لیے نہیں، بلکہ ایک کامیاب دنیا کے لیے بھی صبح کے وقت میں بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض اہل علم ایسے ہیں کہ جو اس آیت مبارکہ کا بڑا حساس معنی بھی بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ صبح کے وقت کا اور پھر رات کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس رات سے مراد جو ہے وہ جہالت کا دور ہے، کیونکہ جہالت بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے، اور اس صبح سے مراد جو ہے وہ وحی کی صبح ہے، کہ جیسے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے، تو اسی طریقے سے جب وحی اس دنیا میں آئی ہے تو اس نے جہالت کو دور کر کے پوری دنیا کو علم کے نور سے منور کر دیا۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی میں ایک خوشی، ایک امید، ایک نور لے کر آتا ہے، اسی طریقے سے وہی بھی انسان کی زندگی میں ایک خوشی، ایک نور اور ایک نئی زندگی کی امید لے کر آتی ہے۔ لہٰذا اہل علم جو ہے وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اس سورج کے ساتھ ایک مقابلہ شروع کر دیں کہ یہ پہلے بیدار ہوگا یا ہم اپنی زندگی میں پہلے بیدار ہوں گے، اور سورج کو کبھی بھی جیتنے نہ دیں، اسے شکست دینے کی کوشش کریں کہ نہیں، تم سے پہلے میں جیتوں گا، پہلے میں اپنی زندگی میں خود بیدار ہوں گا۔ اور یہ جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کی روحانیت کو، اس وقت کے سکون کو جو ہے محسوس کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو غفلت میں اور سو کے نہ گزارا جائے۔ لہٰذا جب کل کائنات بیدار ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس وقت میں ہمیں بھی یہ بیداریاں نصیب فرما دیں، اور اللہ پاک ہمیں فطرت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔